عوام دشمن، پاکستان دشمن بجٹ کو فل فور اور مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ ریونیو کا ٹارگٹ بنایا ہے 5,500 ارب کا، 70% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کے۔ آئی ایم ایف سے مشاورت میں نہیں بنا بلکہ آئی ایم ایف نے بنایا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اپوزیشن لیڈر کی طویل بجٹ تقریر میں دل کھول کر حکومت پر یلغار، وفاقی بجٹ کی بھرپور مخالفت جاری رکھنے کا اعلان، کہا آئی ایم ایف کا بجٹ عوام اور ملک دشمن ہے، ٹیکس اہداف کے حصول پر سوالات، زرداری کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے اپنی پارٹی کے اوپر خودکش حملہ کیا، یہ توقع نہیں تھی۔ گزشتہ دونوں پارٹیوں کی حکومتوں کی وجہ سے 30,846 ارب روپے چڑھ چکا تھا، 5,550 ارب روپے انشاءاللہ تعالی یہ پورا کر کے قوم کو دکھائے گی۔ وفاقی وزیر عمر ایوب نے شہباز شریف کی تقریر کو نون لیگ پر خودکش حملہ قرار دے دیا۔ ایوان سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو قرض لیا وہ ورلڈ ریکارڈ ہے، نوٹ چھاپے گئے، مصنوعی طریقے سے ڈالر کنٹرول کیا گیا، ہم 5,500 ارب روپے اکٹھے کر کے دکھائیں گے۔ سی پیک شروع کرنے کا کریڈٹ اپنے دادا ایوب خان کو دے دیا۔ بتائیں قوم کو کہ کس نے ان سے این آر او مانگا؟ جس وزیر اعظم کے قول و فعل میں تضاد ہو اس کے اوپر دنیا کہاں سے ٹرسٹ کرے گی؟ ترقی و خوشحالی کی طرف بڑھیں تو ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے پاکستان کے غریب عوام کے لیے۔ 6 مہینے میں بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ جذبات میں آ کے یہ کہا، اس کو کس طریقے سے پینٹ کیا گیا۔ این آر او کس نے مانگا بتایا جائے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کے قول و فعل میں تضاد قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر کی ایک بار پھر چارٹر آف اکانومی کی پیشکش، اسپیکر کو تجویز پسند آ گئی۔ اپوزیشن لیڈر نے 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ خاتمے کے مشہور زمانہ بیان سے بھی یو ٹرن لے لیا۔ When we switch on the television, the noise coming out of the parliament, it depresses us. Look at the World Cup, unfortunately again depressing. At least there is one sector in our society from where some good news is coming. That good news is the realization on our part. چیف جسٹس آف پاکستان کا ملکی حالات پر اظہار تشویش، اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کہا ٹی وی لگاؤ تو پارلیمان میں شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، وزیر اعظم یا اپوزیشن لیڈر تقریر نہیں کر پاتے، ملکی معاشی صورتحال پر بھی سوالات، کھیل کے میدان میں بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی، صرف عدلیہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ گورننگ بورڈ کو شدید تحفظات، ورلڈ کپ کے بعد ٹیم سلیکشن کمیٹی اور مینجمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ، آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ جو چیزیں مشہور ہو رہی ہیں کہ ٹاس کے اوپر کوئی جوا تھا، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو سابق وزیر خزانہ پر پاکستان حوالگی کا خوف، بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، سیاسی پناہ کے لیے برطانوی ہوم آفس میں درخواست دے دی، کئی گھنٹوں سے انٹرویو جاری، پاکستان اور برطانیہ میں ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ طے پا چکا۔ آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر کیوں جاری نہیں کیے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر ایوان میں معاملہ اٹھا دیا۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج، اسپیکر قومی اسمبلی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ارکان کا الزام، احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق صدر کو بچوں سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ بجٹ کے حق میں جو رکن ووٹ دے گا وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گا، مریم نواز کی گھنگرج، میڈیا سے گفتگو میں کہا ووٹ چوری کر کے آنے والی حکومت کو چور کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا، جیل مقدمات سیاسی انتقام سے ڈرانے والے سن لیں، میرے پاس ڈرنے کی کوئی چیز نہیں۔ بلاول ملاقات میں ان ہاؤس اور چیئرمین سینٹ کی تبدیلی پر مشاورت ہوئی۔ لیڈر بھپکیاں دینے والے بجٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بجٹ تو منظور ہو کر رہے گا، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان نے اپوزیشن کو چیلنج دے دیا، کہا شہباز شریف نے 2.5 گھنٹے تقریر کی، قوم کو مبارک ہو، ان کے کمر کا درد ختم ہو گیا، مریم نواز پر بھی لفظی وار، کہا کچھ بھی کر لے مریم نواز کبھی ایوان میں نہیں آ سکتی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کی سماعت،
ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں، خواجہ حارث کے دلائل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نواز شریف کی اضافی دستاویزات جمع کرانے کی درخواست منظور، تاخیر سے آنے پر ڈی جی نیب کی سرزنش۔ جمعیت علماء اسلام فے نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا اور تاریخ نواز شریف کی مشاورت سے طے ہوگا، اے پی سی کے فیصلوں کو سب تسلیم کریں گے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز بٹھائیں جی، ملک صاحب بٹھائیں، مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں۔ سینٹ اجلاس میں ہنگامہ آرائی، حکومتی اور اپوزیشن اراکین آمنے سامنے، مولانا عطاء الرحمان اور سینیٹر نعمان میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ وفاقی وزیر کی مولانا عطا کی جانب بڑھنے کی کوشش رضا ربانی نے روک لیا، اسپیکر کو وارڈنز کو طلب کرنا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ گھوٹکی، وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس سردار علی محمد خان مہر کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کے ٹویٹ کی سوشل میڈیا پر گونج، ربندر ناتھ ٹیگور کے قول کو خلیل جبران سے منسوب کر دیا، صارفین کی تنقید۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی برطانوی ہم منصب سے ملاقات، کرپشن، منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام اور ایف اے ٹی ایف سے متعلق اقدامات پر گفتگو۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، ثقافتی، تعلیمی اور سیکیورٹی کے امور پر تعاون پر اتفاق۔ بلوچستان اسمبلی میں رواں مالی سال کے لیے 413 ارب روپے کا بجٹ پیش، تعلیم کے لیے 55 ارب 72 کروڑ، صحت کے لیے 34 ارب 18 کروڑ، امن و امان کے لیے 44 ارب 70 کروڑ روپے مختص، 5448 نئی ملازمتیں، نوجوانوں کو بلا سود قرضے، تعلیم کے لیے 1057 نئی آسامیاں، 123 نئے پرائمری اسکول قائم کرنے کا اعلان۔ وفاق نے 139 ارب میں سے صرف 13 ارب دیے، قسط میں پیسے ملیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شکوہ، کہا قومی اسمبلی میں 4 دن بعد بحث کا آغاز ہوا، اپوزیشن لیڈر 3 دن تک بول نہ سکے، سندھ اسمبلی میں 42 اراکین بجٹ پر بول چکے ہیں۔ لاہور میں ڈولفن فورس کی مبینہ فائرنگ سے شہری زخمی، پولیس چوری ڈکیتوں پر قابو پانے کے بجائے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، والدہ کی دہائی، آئی جی پنجاب کا نوٹس، ایس پی ڈولفن سمیت 4 پولیس اہلکار معطل۔ کراچی سے اسٹڈی ٹور پر جانے والا میٹرک کا طالب علم جاں بحق ہو گیا، جھیل سیف الملوک کے قریب جیپ کو حادثہ پیش آیا، ذیشان جاں بحق، 2 طلبہ زخمی۔ وادیاں، دل نشین نظارے، خضر زمین پر جنت کا ٹکڑا، حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے نوجوان کھچے چلے آئے۔ پہاڑ بھی آپ کے اور آپ کی لیکس بھی اور دریا بھی، یہ بہت خوبصورت ہے جگہ جو ہے نا، یہ اس میں ایک عجیب سا اٹریکشن ہے، تو انسان جو ہے نا یہاں پہ آ کے بہت مائنڈ ریلیکس اور فیل بہت اچھا فیل ہے۔ امریکہ کی 10 سالہ بچی بہادری کی مثال، کیلیفورنیا کے نیشنل پارک میں موجود 3000 فٹ عمودی پہاڑ عبور کرنے والی پہلی کم عمر ترین لڑکی بن گئی۔ عوام دشمن، پاکستان دشمن بجٹ کو فی الفور اور مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ ریونیو کا ٹارگٹ بنایا ہے 5500 ارب کا، 70% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کے۔ آئی ایم ایف سے مشاورت میں نہیں بنا بلکہ آئی ایم ایف نے بنایا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اپوزیشن لیڈر کی طویل بجٹ تقریر میں دل کھول کر حکومت پر یلغار، وفاقی بجٹ کی بھرپور مخالفت جاری رکھنے کا اعلان، کہا آئی ایم ایف کا بجٹ عوام اور ملک دشمن ہے، ٹیکس اہداف کے حصول پر سوالات، زرداری کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ یہ جو
के अपोजिशन साहब ने अपनी पार्टी के ऊपर खुदकश हमला किया, ये तवक्को नहीं थी। गुज़िश्ता दोनों पार्टियों की हुकूमतों की वजह से 30,846 अरब रुपए चढ़ चुका था। 5,550 अरब रुपए इंशाअल्लाह ताला ये पूरा करके कौम को दिखाएगी। वफाकी वजीर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ की तकरीर को नून लीग पर खुदकुश हमला करार दे दिया। ऐवान से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो कर्ज लिया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नोट छापे गए, मसनूई तरीके से डॉलर कंट्रोल किया गया। हम 5,500 अरब रुपए इकट्ठे करके दिखाएंगे।